2 سال لگتے ہیں ایک انسان کو بولنا سیکھنے میں، اور ساری عمر اس کی گزر جاتی ہے یہ پتہ لگانے میں کہ کہاں پر اس کو بولنا ہے، کہاں پہ اس کو چپ رہنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو وقت سے پہلے اور ٹائم پر اس بات کا پتہ چل جائے کہ آپ نے کس جگہ پر خاموشی اختیار کر لینی ہے اور کہاں پر آپ نے مناسب وقت میں مناسب بات کرنی ہے، تو یقین کیجئے آپ کی زندگی میں بہت ہی آسانی اور بہت ہی سکون آنے والا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہوں۔ اچھا، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نا ایک چھوٹی سی شکایت، چھوٹا سا شکوہ کہہ لیں مجھے۔ آپ سب سے تو نہیں ہوں کہ آپ سب تو میرے بہت بہت اچھے ویورز اور بہت اچھے سبسکرائبرز ہیں، لیکن چند ایک ایسے کمنٹس آ جاتے ہیں نا، یقین کریں، جو بہت زیادہ دل برا کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے نا، کوئی اچھی چیز بتا رہا ہے، تو پلیز پلیز اس میں سے اچھی چیزیں پک کیجئے، اپنی سوچ کے مطابق اس کو نیگیٹو وے میں مت لے کے جائیں۔ اچھا، میں نا آپ لوگوں کے ساتھ بات ڈسکس کرتی ہوں، اور کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر ضرور کروں گی۔ اب آپ لوگ فیصلہ کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیے گا کیا یہ جن خاتون نے یہ بات کی ہے یہ صحیح ہے آپ کے خیال میں، یا جس طرح سے بھی آپ اس کو لیتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اچھا، کل نا ایک کمنٹ میری نظروں کے سامنے سے گزرا، آپ لوگوں کو پتہ ہے میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا رپلائی نا فوراً دیتی ہوں۔ تو ایک خاتون کا کمنٹ مجھے آیا، میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے بڑا ڈسٹربنگ سا لگا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا یہ قطع رحمی لوگوں کو سکھا رہی ہیں اور آپ شر پھیلا رہی ہیں۔ مطلب میں نے ایسی کوئی بھی بات اپنی کسی بھی ویڈیو میں نہیں کہی۔ قطع رحمی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک کر رہا ہو، بہت اچھا ہو آپ کے ساتھ، اور آپ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہو، آپ لوگوں سے ملنا نہ چاہ رہے ہو۔ لیکن میں ہمیشہ اس چیز پہ ایمفیسائز کرتی ہوں کہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، یا آپ وہاں پر موجود ہیں، یا کسی ایسے شخص سے آپ مل رہے ہیں جو منافقت کر رہا ہو، جو آپ کے ساتھ سنسیئر نہ ہو، تو وہاں میں نے آپ کو بالکل یہ کہا ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں اور وہاں سے آپ تھوڑی دوری اختیار کر لیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی غلط بات کی ہے۔ دیکھیں، منافق رشتوں سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اکیلے رہ لیں۔ تو میں نے صرف اس طرح کی بات، اور میں ہمیشہ اسی طرح کی بات کر رہی تھی، میں نے کبھی نہیں کہا کہ اپنے بہت عزیز رشتے، بہت دل سے جن کے ساتھ آپ ملتے ہیں، آپ مخلص ہیں، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، تو جی آپ ان کو چھوڑ دیں۔ تو پلیز اپنی سوچ کو درست کیجئے۔ جنہوں نے بھی یہ کمنٹ کیا تھا یا کوئی بھی اگر ایسا سوچتا ہے نیگیٹو، تو میرا ویڈیو بنانے کا کوئی ایسا انٹینشن نہیں ہوتا کہ میں کوئی نیگیٹو بات آپ لوگوں سے کروں۔ پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنا ٹاپک چینج کر لیتی ہوں۔ تو چلیں جی آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اور بات ہم نے کرنی تھی خاموشی کے متعلق۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ سکوت سونا ہے اور کلام چاندی ہے، تو بس آپ نے اسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں 5 ایسے پوائنٹس، ایسی جگہ ڈسکس کروں گی جہاں پر اگر آپ خاموش رہے نا تو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اور یقین کیجئے آپ کی عزت و قدر بھی بڑھے گی۔ تو چلتے ہیں آج کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف اور دیکھتے ہیں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ کو خاموش رہنا ہے۔ اچھا، خاموش رہنے سے نا آپ بہت سی غلطیوں سے بچ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا جب بول رہے ہوتے ہیں تو ہم فلو میں اتنا کچھ بول جاتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے انٹینشنز بھی نہیں ہوتے، لیکن ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو کم بولنا نا بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کی ایک بالکل لائیو ایگزامپل میں آپ کو دوں۔ ایک بہت بڑے، بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے یوٹیوبر ہیں آج کل، آپ کو پتہ ہوگا ان کا جو ایک پرابلم چل رہا ہے، اور بقول ان کے کہ میں نے جو ہے نا وہ فلو میں بول دیا اور مجھے نہیں پتا تھا اس کے پیچھے کیا مین۔ تو یہی ہوتا ہے جب ہم لوگ بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہمیں بعض چیزیں نہیں بھی پتہ ہوتی لیکن ہم بول جاتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے کتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو ہمیشہ سوچ کے بولیں، اور کم بولیں گے تو آپ غلطیوں سے بچیں گے۔ غلطیوں کا خمیازہ دیکھیں کبھی نہ کبھی بھگتنا پڑتا ہے۔ جب ہم بہت سے لوگوں میں بیٹھ کے نا بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نا محفل میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب 2-4 بندے انہیں سن رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں نا ان پہ، میں یہ بات آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں، بعد میں ان پہ جو گوسپ ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ مطلب بہت زیادہ بولتا ہے اور بہت فضول بولتا ہے، اور اس کو نہیں پتا تھا میں نے یہ بات یہاں پہ کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی۔ تو غلطیوں سے اوائڈ کرنے کے لیے ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ کم بولیں، اور ہمیشہ جو ہے نا کسی کی بات سن کے اس پہ جب ریئیکٹ کریں نا تو چند سیکنڈ کا وقفہ ضرور لیں، کیونکہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا یہ کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ انسان کے دل میں رہ جاتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی کسی کے ساتھ آپ کی کوئی بھی سمجھ لیں جھگڑا ہی کہہ لیں چلیں، جب بھی کوئی ایسی بات ہو رہی ہو نا جہاں پر آپ مطلب مخالف پارٹی میں سے ہو، تو ہمیشہ سوچ سمجھ کے الفاظ کا استعمال کریں۔ یہ جو الفاظ کے تیر ہوتے ہیں نا یہ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ اس سے نہ کوئی انسان آپ کے دل سے اتر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور پھر اس کی نہ تو عزت رہتی ہے دوبارہ آپ کے دل میں، نہ قدر رہتی ہے۔
تو ہمیشہ ہر موقع پہ، چاہے خوشی کا موقع، غم کا موقع، کچھ بھی چل رہا ہو، ہمیشہ سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤ کریں، کم بولیں، اچھا بولیں، کوالٹی میں بولیں، اور یہ نہیں کہ ایکسٹرا بولتے جائیں اور لوگ جو ہے نا بجائے اس کے کہ آپ کی بات سننے کی کوشش کریں، آپ کی بات سن کے ان کو اچھا لگے، وہ آپ سے اوائڈ کرنا شروع کر دیں. اور ویسے بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ کوئی بھی انسان ہونا وہ آپ کی سننے میں انٹرسٹڈ کم ہوتا ہے اور اپنی سنانے میں زیادہ ہوتا ہے. تو اگلے بندے کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی آپ کی بات سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کرے یا کچھ وہ بھی بولے. ایسا نہیں کہ آپ ہی بولتے جائیں اور دوسرے کو موقع ہی نہ دیں. اچھا، پوائنٹ نمبر 2 بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کم بولتے ہیں نا تو پھر آپ میں فیصلہ کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. جو انسان زیادہ بولتا ہے نا اس میں فیصلہ کرنے کی قوت بہت کم ہوتی ہے. ریزن یہ ہوتا ہے وہ ملٹیپل اینگلز پہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. لائک اگر اس نے ایک کام کرنا ہے نا اور اس میں ڈیسیژن لینا ہے تو اس میں ڈیسیژن میکنگ پاور اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اس میں 10 چیزوں میں سوچے گا. اچھا ایسے نہیں ایسے کر لوں، ویسے نہیں ویسے کر لوں. پھر وہ 10 لوگوں سے اس کو ڈسکس کرے گا، وہ بات بار بار ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ وہ ڈیسیژن بہت سلو اس کی پاور ہو جائے گی ڈیسیژن میکنگ میں. تو ہمیشہ جب آپ کم بولتے ہیں نا پھر آپ سوچتے ہیں اور آپ اپنے فیصلے پہ قائم رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ کم بولتے ہیں نا ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور وہ اپنے فیصلوں پہ بہت زیادہ قائم رہتے ہیں اور ان کو پازیٹیو ایفیکٹس بھی اس کے ضرور نظر آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط فیصلہ کر لیں اس کے بعد اس پہ ڈٹے رہیں اور جناب کہ نا بس ڈٹائی اختیار کر لیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح فیصلہ کیجئے، سوچ سمجھ کے کیجئے، کم بول کے فیصلہ کیجئے تو آپ کو زیادہ اس سے کیا ہوگا کہ ایڈوانٹیج ہوگا اور وہ نظر بھی آئے گا کہ آپ کم بولنے والے انسان کو نا، آپ نے خود بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کو اس کی زندگی میں نا بڑا ایک ڈفرینس نظر آئے گا ایک عام انسان کے مقابلے میں جو کہ بہت زیادہ بولتا ہوگا. اچھا، کم بولنے والا انسان نا دوسروں کے تلخ رویوں سے بھی نا بہت حد تک محفوظ رہتا ہے. آپ نے نا دیکھا ہوگا بعض لوگ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، مطلب وہ کوشش یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں سب کو ملا کے رکھوں. بعض آپ نے فیملی میں بھی دیکھے ہوں گے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ نا سب مل جل کے رہیں، ساری فیملی. لیکن کیا ہوتا ہے کچھ لوگ اس میں سے نا ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی سوچ تو بالکل یہی ہوتی ہے لیکن پھر وہ اتنا زیادہ بول رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ ہر طرف سے نا اپنے لیے برائی اختیار کروا لیتے ہیں. لوگ نا ان کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں حالانکہ ان کے انٹینشنز بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے بہت اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ زیادہ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی بات کرتے کرتے نا کچھ ایسا بیچ میں غلطی کر جاتے ہیں، میں تو یہی کہوں گی، جو ان کے لیے نا نیگیٹو ہو جاتی ہے. تو یہ بھی نقصان ہی ہے ایک زیادہ بولنے کا. اچھا، پھر اس میں نا ایک منافقت کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. اب وہ کس طرح سے آتا ہے؟ کیونکہ جب آپ یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ زیادہ بول کے بھی کہ لوگوں کو جو ہے نا میں ملا جلا کے رکھوں، تو بعض لوگ اس میں یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک پارٹی سے ایک بات کی، دوسری سے دوسری بات کی، اور جناب اب وہ اچھا کرنے کے لیے کچھ بیچ میں اس میں ایڈ آن بھی کر لیا. اب وہ کیا ہوا کہ جب وہ بات پتہ لگی تو وہ نیگیٹو وے میں چلی گئی، تو وہ اس شخص کے لیے برائی آ جاتی ہے. تو بس اگر یہی انسان کم بول کے مسائل کو سلجھانے کی کوشش کرے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر طریقے سے سلجھا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ زیادہ بولے. اب زیادہ بولنے والا انسان نا اپنے لیے بھی بڑی مصیبت کھڑی کر لیتا ہے ایٹ ٹائمز. تو وہ اسی وجہ سے ہی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو نا شاید وہ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا ہوتا اور الفاظ زیادہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، سمجھا کم رہا ہوتا ہے. الفاظ ہمیشہ کم استعمال کیجئے لیکن آپ کے الفاظ میں طاقت ہونی چاہیے، اتنی پاور ہو کہ سننے والا آپ کی ایک لائن سن کے ہی بات کو سمجھ سکے. پوائنٹ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگے نا، اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو آگے چل کے خود بھی بتاؤں گی کہ میں نے اس چیز کو اپنے ساتھ کس طرح سے امپلیمنٹ کیا. تو جب بھی آپ کوئی نیا کام کرنے لگے، کچھ بھی کرنے لگے نا، تو خاموشی سے کر لیں. آپ کی خاموشی اتنی ہونی چاہیے کہ جب آپ کچھ کر رہے ہو نا تو وہ آپ خاموشی سے کریں، لیکن جب اس کے ریزلٹس آپ کو ملے نا تو وہ ریزلٹس خود لوگوں کو بتائیں کہ جناب اس نے کچھ کیا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم کچھ کرنے سے پہلے، کچھ شروع کرنے سے پہلے اتنا شور مچا دیتے ہیں اور دیکھیں اس میں نظر والا فیکٹر بھی ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں. اچھا اب لوگ کیا کریں گے، آپ سے بار بار پوچھیں گے اچھا فلانا کام کیا تھا کیا بنا، کچھ اس طرح سے پوچھیں گے. کچھ لوگ کہیں گے ٹائم ہی ضائع کیا تم نے اپنا، یہ تمہارے بس کا نہیں تھا. کچھ لوگوں نے کہنا اوہو بالکل ہی غلط کام ہے، یہ تو آج کل ہے ہی نہیں، اس کا تو کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے، تم نے کیا کر لیا، اب تمہارا ٹائم ضائع ہو گیا، اب تم یہ کرو. تو کسی کو نہ بتائیں. ہاں میں پھر سے اس بات کو کہوں گی کہ جو آپ کے بہت قریبی ہیں، آپ کے عزیز ہیں، جو آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ بہت فیئر ہیں، آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ان سے مشورہ ضرور کیجئے. لیکن اپنے کاموں کو کوشش کریں جتنا زیادہ آپ ہڈن رکھ سکیں اتنا رکھ لیجئے، اور اس کے بعد جب اس کے ریزلٹس آئیں نا تو لوگوں کو نظر آئیں کہ ہاں اس نے کچھ کیا تھا اور یہ دیکھیں کتنے اچھے اس کے نتائج ہیں اور اس کو اس کا کتنا پھل مل رہا ہے. تو بس اس چیز کو آپ نے بہت ہی زیادہ فوکس کر کے رکھنا ہے اور اس پہ غور کرنا ہے.
تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے لاسٹ پوائنٹ کی طرف اور سمجھ لیں یہ اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خاموشی ایک بہت بڑی عبادت ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے، بہت اچھے ہو جائیں گے. یقین کیجیے جب آپ اپنی ذات میں خاموش رہنا سیکھ لیں گے، ضرورت کے وقت بولنا سیکھ لیں گے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی لو اللہ کی طرف لگ جائے گی. میں یہ بالکل آپ کو صحیح بات کر رہی ہوں. دیکھیں، ایک غلط بات بولنے سے، غلط جگہ پہ بولنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کر لیں. میں نے اپنی لائف میں استغفار کو ایڈ کیا، اور آپ یقین کریں مجھے اس کے اتنے اچھے رزلٹس ملے، اتنے اچھے رزلٹس ملے کہ جو خواہشیں سمجھ لیں، جو چیزیں میرے دل میں بھی ہوتی ہیں نا، الحمدللہ وہ اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، اور وہ تو پہنچتی ہیں. اور مجھے بہت بہت پازیٹیو اس کے آپ سمجھ لیں کہ رزلٹس ملے ہیں. تو فضول بولنے سے بہتر ہے استغفار کا ورد کریں، اور جتنے مسائل ہیں نا یہ آپ کے استغفار سے حل ہو سکتے ہیں. اچھا، مجھے ایسی بہت سی میری بہنوں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ سسرال میں بڑی پریشانی ہے، ہسبینڈ کی طرف سے پریشانی ہے. تو یقین کریں اس میں سب سے پاورفل حل تو یہی ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں. جہاں پر ضروری ہے بولنا وہاں پہ ضرور بولیں، اپنے حق کے لیے کبھی پیچھے نہ ہو. جہاں پر آپ کو لگتا ہے آپ رائٹ پہ ہیں وہاں پہ الفاظ میں آپ کے دم ہونا چاہیے. کم الفاظ استعمال کیجئے، اچھے الفاظ استعمال کیجئے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ ہے، اس میں کمپلیٹ ویڈیو بھی بناؤں گی کہ استغفار کو اپنی زندگی میں ضرور ایڈ کیجئے. کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے کچھ گناہ ہمیں پتہ ہوتے ہیں، کچھ ہمارے سے جانے انجانے بہت گناہ گار انسان ہیں، ہم لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ میاں ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری استغفار کو قبول کرے. اور جب آپ کی استغفار قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے تبھی آپ کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں، بہت سکون ہوتا چلا جاتا ہے، اور آپ کو اپنے اندر سکون اترتا ہوا فیل ہوتا ہے. تو اس چیز کو ضرور اپنی ڈیلی کی روٹین میں شامل کیجئے، اور مجھے بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. اور جہاں مجھ سے آپ کو لگے کہ کوئی مسٹیک ہو رہی ہے وہاں پہ مجھے ضرور بتایا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جناب آپ لوگوں نے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کرنا ہے. چلیں جناب آج کی ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.